Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 25. We will discuss today trade unions. Before discussing today topics, I would like to recap previous lectures' main points. We discussed in the previous lecture about the IR industrial relations. So industrial relationship is basically concerned with the relationship employer اور worker کے درمیان کیا relationship ہو, اور regulatory mechanism جو ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے میں. تو اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ انڈسٹریل ریلیشنز کہلاتی ہے. نیڈ فار گڈ ریلیشن شپ بٹوین مینجمنٹ اینڈ ورکرز. ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا ضرورت ہے اچھے ریلیشن شپ کی مینجمنٹ اور ورکر کے درمیان. آبویسلی آپ نے جانتے ہیں کہ جیسے اگر اچھے ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو ورکرز اور امپلائر کے درمیان تو اٹ پرابیبلی ڈسپیوٹ میں جو ہے ارائز ہوتا ہے, آپس میں کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کا جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی سفر کرتی ہے. دین وی ڈسکس دی اپروچز ٹو انڈسٹریل ریلیشنز, جس میں ہم نے 3 اپروچز ڈسکس کی تھیں. یونٹری اپروچ تھی, پلورلسٹک اپروچ تھی اور مارکسسٹ اپروچ تھی. جو یونٹری اپروچ تھی وہ بیسیکلی فوکس کرتی ہے, آرگیومنٹ کرتی ہے جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے ورکرز اور امپلائر کا وہ بیسڈ آن میوچل کوآپریشن ہونا چاہیے اور شیئرڈ ویژنز اور گول ہونے چاہیے. اگر ہوں گے شیئرڈ ویژنز اور گول اور کمیونیکیشن اچھی ہوگی, میوچل کوآپریشن ہوگا ورکرز اور امپلائر کے درمیان, تو لیس لائکلیہڈ ہے کہ ان میں کنفلکٹ ارائز ہو اور کنفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ اس کا بیسک آرگیومنٹ تھا. اور جو نیگوسیشنز ہیں انڈیویجول سے ہونی چاہیے نہ کہ یونین سے ہونی چاہیے. اور جو پلورلسٹک اپروچ ہیں وہ بیسیکلی فیور کرتی ہیں کہ کانفلکٹ جو ہے یہ آرگنائزیشن کے لیے اچھا ہوتا ہے, مگر آرگنائزیشن میں جو کانفلکٹ ہوتا ہے, جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے, اس کو کنٹینڈ لمٹ میں رکھنا چاہیے. اس لمٹ میں نہیں جانا چاہیے کہ وہ پھر کیوس کریٹ ہو جائے, اور تھرو ایفیکٹو جو ہیں کانسیلیشنز, آربیٹریشنز کے ذریعے, نیگوسیشن کے ذریعے جو ہیں ڈسپیوٹ ریزالو کرنے چاہیے. اور جو مارکسٹ اپروچ ہیں وہ بیسیکلی اسٹرانگلی فیور کرتی ہیں جو ہیں یونین کے جو رول کو ہے ان مینیجنگ اور ریزالونگ ڈسپیوٹس, اور وہ کہتے ہیں جو یہ کانفلکٹ ہے بیسیکلی انیویٹیبل تو ہے, مگر یہ جو پروڈکٹ ہیں یہ سوسائٹی میں جو گیپ ہیں بٹوین رچ اینڈ پور, اور جو اس کی وجہ سے جو ہے ڈپرائیویشن ہے پور کلاس میں, جو غریب لوگ ہیں, اس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے کہ ایک جو ریسورسز ہیں چند لوگوں کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور جو میجورٹی آف دی پیپل ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہے, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھی نہیں ہے, ان کی ڈیمانڈز نہیں پوری ہو رہی, نیڈز نہیں پوری ہو رہی, جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہوتا ہے. اور لیبر یونین only a way to resolve or protect the right of or interest of the employees. تو یونین جو ہے بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اس کا رول ہے کہ یہ جو ہے امپلائی کے رائٹ کو ریپرزینٹ کرے اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے, اور گورنمنٹ کی انٹرونشنز کے بھی خلاف ہے مارکس اپروچ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی گٹھ جوڑ کہہ سکتے ہیں کہ امپلائر کا اور گورنمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ یہی لوگ پولیٹیکل سسٹم میں ہوتے ہیں, کیونکہ ریسورسفل لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے گورنمنٹ انٹرونشنز کا مطلب ہے کہ جو وہ امپلائر کے رائٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کیا کون سی پارٹیز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا کوئی جو انفلوئنس کر سکتے ہیں انڈسٹریل ریلیشن کو. تو اس میں تو امپلائیز اٹ سیلف ہیں, جو ورکرز ہیں, اور اس کے بعد جو امپلائر ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ امپلائر کیسے انفلوئنس کرتا ہے ریلیشن شپ کو. یہ مینلی ریسورسفل پرسن ہوتا ہے, اور اس کے بعد ڈیسیجن پاور ہوتی ہے امپلائر کے پاس,
ٹو ہائر اور فائر، اور اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ریلیشن شپ کس نیچر کا ہو یونین سے ورکر سے. اور اس کے بعد یونینز ہوتی ہیں امپلائیز ایسوسیشن جنہیں کہتے ہیں، یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں جو ہیں ورکر کی ول کو، یہ ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. تو یہ ان کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے ان انڈسٹریل ریلیشنز. اور پھر اسی طرح امپلائر جو ہوتے ہیں، آنرز جو ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اپنی ایسوسیشن بناتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے جو انڈسٹری میں فیکٹریز یا کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اگر کوئی گورنمنٹ ہاسٹائل لیجسلیشن کرتی ہے تو اس کو اپوز کیا جائے. اور دوسرے لفظوں میں ایک پازیٹیو آسپیکٹ یہ بھی ہیں کہ وہ جو ہیں انڈسٹری کی جو گروتھ ہے اور جو انہیں انسینٹیو چاہیے گورنمنٹ سے، اس کے لیے نیگوشیٹ کرے اور انٹرنیشنل فورم پہ پریزنٹ کرے اپنے جو بھی انڈسٹری کی آؤٹ لک ہے اس کنٹری کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے. گورنمنٹ پہلے جب انڈسٹریل ایج شروع ہونے سے پہلے گورنمنٹ کا رول بڑا پیسو تھا، اور اس کی جو پالیسی تھی لیسز فیئر پالیسی تھی کہ جو ڈسپیوٹ ہیں یہ ورکر اور امپلائی کو خود سالو کرنے چاہیے، گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں تھی. بٹ ود دی پیسج آف ٹائم اس لیسز فیئر پالیسی سے گورنمنٹ نے مینز تھوڑا سا اپنے آپ کو شفٹ کیا اور انٹرونشن شروع کی. انٹرونشن کیسے شروع کی؟ تھرو لیجسلیشنز، فریمنگ رولز اینڈ ریگولیشن ٹو مینس مینٹین دی اور ریگولرائز دی ریلیشن شپ بٹوین دی ورکرز اینڈ امپلائیز. تو یہ بیسیکلی ڈسپیوٹ ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، امپلائر کے کیا رائٹ ہیں، مینجمنٹ کے کیا رائٹ ہیں اور امپلائیز کے کیا رائٹ ہیں. تو یہ جو ہے رولز ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں. اور ان کیس آف گریونسز کیسے پروسیڈ کرنا ہے امپلائی نے، اور ان کیس آف ڈسپلنری پروسیڈنگز وہ امپلائر نے کیسے انیشیٹ کرنا ہے. اور اسی طرح لیو رولز ہیں، ورکنگ کنڈیشنز ہیں، اوور ٹائم اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف امپلائمنٹ ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک رولز فریم کیے ہوئے گورنمنٹ نے. اور اسی طرح پرویکٹیو اسٹریٹجی ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ کی طرف، اور ایک ہے ریئیکٹیو. ریئیکٹیو میں تو یہ ہے کہ جب ڈسپیوٹ ارائز ہو، کانفلکٹ ہو، تو اسی وقت اس کو ریزالو کیا جائے اور ٹیکل کیا جائے. اور جبکہ پرو ایکٹیو میں ہے جب کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے، ڈسپیوٹس کو اوائڈ کیا جائے، یا ڈسپیوٹ کنفلکٹ اگر انیویٹیبل بھی ہیں تو اس کے لیے ویل پلانڈ اسٹریٹجی ہو آرگنائزیشن کے پاس، مینجمنٹ کے پاس کوئی فریم ورک ہو جس کے انڈر جو ہے ڈسپیوٹ ریزالو کیے جائیں. اور رول آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ کیا ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ میں، اس کانٹیکس میں ایچ آر کا کیا رول ہے؟ تو ایچ آر کا بڑا امپورٹنٹ ایک رول ہے کہ ایچ آر ایم جو ہے ڈائریکٹلی جو اس کے فنکشنز ہیں، جو اس کی پالیسیز ہے، پریکٹسز ہیں، وہ ڈٹرمن کرتی ہیں سیٹسفیکشن لیول آف امپلائی. اگر ایچ آر کے جو پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں فیئر ہیں، ویج جو ہیں ان کے ویج سسٹم وہ بڑا فیئر ہیں، ایکویٹی بیسڈ ہیں، جو ڈیمانڈس ہیں امپلائیز کی وہ پوری ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ریکروٹمنٹ جو ہیں وہ ہے جو کافی افیکٹو ہیں، اور کمپیٹنٹ جو ہے انڈیویجول جو ہیں ریکروٹ کیے گئے ہیں. تو اور اسی طرح جو ہے اور جو ایچ آر کے فنکشنز ہیں ریگارڈنگ دی جاب ڈیزائن، جاب انالیسز، اور یہ اگر پراپر طریقے سے کیے گئے تو مینز کہ وہ امپلائی جو ہوگا وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. سیٹسفائیڈ امپلائی جو ہوتا ہے موٹیویٹڈ امپلائی ہوتا ہے. اگر یہ امپلائی سیٹسفائیڈ ہے، اس کی ساری ڈیمانڈس جو ہیں پوری ہو رہی ہیں، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، ویج کا پرابلم نہیں ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے اپنی کمپنسیشن سے، اور جو پروموشن ہے پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے وہ بڑا فیئر ہے، تو کچھ جو کم چانسز ہیں کہ کوئی گریونس ہو یا کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو. تو یہ بڑا پرو ایکٹیو رول ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا، ڈسپیوٹ کو اور کانفلکٹ کو روکا جائے اور اچھا ریلیشن شپ مینجمنٹ اور ورکر کے درمیان اسٹیبلش ہو. Now we discuss topics of today lecture. We will discuss the nature of trade unions. Unions کیا ہوتی ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. Why employees
جوائن یونینز، کیوں امپلائیز یونینز کو جوائن کرتے ہیں، اور کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اور جو ہیں انڈسٹری میں فیکٹری میں یونین بنتی ہیں، یونین کے کیا ٹیکٹکس ہیں اور ٹیکٹکس ٹو ریمین یونین فری، اور آرگنائزیشن کیا پریکٹسز کرے، کیا ان کی پالیسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے آرگنائزیشن میں یونین نہ بن سکے۔ تو ان ٹاپکس کو ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کمنگ سلائڈس میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹ از یونین۔ یونین کیا ہے؟ یونین بیسیکلی از volunteer organizations of worker or employers formed to promote and protect the interests through collective action. So اس ڈیفینیشن میں دیکھیں آپ، اٹس اے volunteer organization. نمبر 1 از اے volunteer organization. کوئی فورس نہیں کر سکتا کسی کو کہ یونین بنائے یا یونین جوائن کرے، اور یہ ورکرز کی بھی ہو سکتی ہے اور امپلائرز کی بھی یونین ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی پرپس کیا ہوتا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ۔ تو ان یونینز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے گروپس کے جو رائٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کی وائلیشن نہ ہو، اور تھرو collective action means through collective wisdom, collective efforts اور actions جو ہیں پروٹیکٹ کو پروموٹ اور کیا جائے through collective actions, collective wisdom اور collective effort جو ہیں انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے۔ ڈیفینیشن آف یونین انکلوڈ کمبینیشن آف ورکر اور امپلائر، اور یہ جو ہیں could be permanent اور ٹیمپریری۔ یونین ٹیمپریری بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایشو ہوا اس کی بیسس پہ لوگوں نے گروپ کیا، یونین فارم کی، اور یا پھر پرماننٹ بیسس پہ اسٹیبلشڈ یونین ہے، کوئی اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، پالیسیز ہیں۔ ریگولیٹ ریلیشن شپس امنگ ورکرز، یہ یونین جو ہے یہ ورکرز کے اپنے درمیان ریلیشن شپ پہ فوکس کرتی ہے، کیسے ہونے چاہیے، ریگولیٹ کرتی ہے۔ ورکرز اینڈ امپلائرز، ورکرز اور امپلائرز کے درمیان ریلیشن شپ وہ ریگولیٹ کرتی ہے، اینڈ امنگ امپلائرز اور امپلائرز کے اپنے درمیان۔ اور جو ہیں اسٹریٹجک چوائسز بی فار مینیجرز کیا ہیں؟ اب مینیجرز جو ہیں یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں بورڈ آف گورنرز یا آنرز ہیں، ان کے پاس کچھ چوائسز ہیں کہ یہ یونین کو اپنی آرگنائزیشن میں الاؤ کریں یا یونین فری رکھیں اپنی آرگنائزیشن کو۔ If want to remain union free then what to do؟ اگر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ اس کے جو آرگنائزیشن کے اندر ہیں یونین نہ ہو، تو اس کے لیے اسے کچھ سرٹن اسٹیپس لینے پڑتے ہیں، کانکریٹ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں کہ یونین فارم نہ ہو سکے، اور یہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی۔ اس میں یہ ہیں کہ اس کے لیے پھر پالیسیز ہونی چاہیے، پریکٹسز ہونی چاہیے، گریونسز ہوں ہی نہ، یا ایک تھریٹ کے اس میں بھی یونین فری رکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھیں سینس کرے کہ وہ فارم کر رہے ہیں یونین امپلائیز اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ان کو ڈسپلنری پروسیڈنگس کر سکتے ہیں اور ان کو فائر کر سکتے ہیں جو ایکٹیو جو ہے امپلائیز جو یونین بنانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ اسٹرکٹلی پروہیبٹ ہے لا میں، کیونکہ یہ فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے لا بھی الاؤ کرتا ہے کہ کوئی امپلائی اگر چاہتے ہیں یونین بنانا تو دیر رائٹ، تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ if allow unions what type of relationship they want، تو اب جب یونین الاؤ کرنی ہے، یونین فری ان کی ہے مینجمنٹ کی، ٹھیک ہے، وہ امپلائیز جو ہیں ان کا رائٹ ہے یونین فارم کریں، کیونکہ وہ امپلائیز کی اپنی انٹرسٹ اور ڈیمانڈ ایک فورم سے ان کی طرف آئیں، یہ نہ ہو کہ ہر امپلائی ان کی طرف اپنے انٹرسٹ اور ڈیمانڈ ڈفرینٹ ڈیمانڈس لے کے آ جائے اور گریونسز۔ تو ایک یونین ہونی چاہیے جس کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کریں، تو اس کو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کس قسم کے یونین کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے ہیں، کوآپریٹیو ریلیشن شپ رکھنے ہیں، یا ان کے ریلیشن شپ میں کس نیچر کے ہوں گے، کتنی اسٹرینتھ دی جائے گی یونینز کو، کتنی ان کی ڈیمانڈز کو جو ہے سنا جائے گا، یا کس ایشو پہ ان سے بات کی جا سکتی ہے، کس ایشو پہ یونین سے بات نہیں کرنی، ٹیکٹکس ٹو نیگوشیٹ ود یونینز، یونین کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے، کیسے بارگین کرنا ہے۔ دیز آر دی اسٹریٹجک چوائسز بی فار مینیجرز۔ وائی امپلائیز جوائن یونینز، امپلائیز جو ہوتے ہیں یونینز کیوں جوائن کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے امپلائیز وہ ایک ورکر جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں امپلائر کے لیے،
تو اس میں جو ہے دیکھا جائے ان ریئل تو ٹو سم ایکسٹینٹ یا ان سم کیسز جو ہیں ہیوج کمپیٹنگ انٹرسٹس ہیں آپس میں ورکرز اور امپلائر کے درمیان. تو موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کیپٹلزم جو ہے اس میں کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جو اونر ہوتا ہے وہ ریسورسفل ہوتا ہے, اور یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے, انڈیویجول کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ اگر کوئی لا یا لیجسلیشنز نہ ہوں, ریگولیشن نہ ہوں, تو چانسز ہیں کہ وہ ایکسپلائٹ کریں ان کی ورکرز کی ایفرٹس کو. تو یہ بیسیکلی جو یونینز جوائن کرتے ہیں امپلائی, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپلائٹیشن ہے امپلائر کی طرف سے یا کوئی اینٹیسپیٹ کرے ایکسپلائٹ کرے گا تو اس کو روکا جائے, پروٹیکٹ کیا جائے ایکسپلائٹیشن کو. ڈسسیٹسفیکشن, سائیکولوجیکل کانٹیکٹ, یہ یونین کیوں جوائن کرتے ہیں؟ سیکنڈ ریزن کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. امپلائی جو ہوتا ہے وہ جوائن کرتا ہے آرگنائزیشن, امپلائر اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے, کانٹیکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں, اس کی ایک امپلائر سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو آرگنائزیشن اس نے جوائن کی ہے وہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں یا اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پوری نہیں اتری, مین سائیکولوجیکل کانٹیکٹ ہے وہ پورا نہیں کر رہی, اس کی ڈیمانڈز کو نہیں پورا کر رہی, اچھی ورکنگ کنڈیشنز نہیں دی ہوئی, ویجز پراپر نہیں ہے اس کی, یا سیلری انکریز پراپر نہیں ہے جو انفلیشن یا کو دیکھتے ہوئے اس کو پے ریز ہونا چاہیے, یا سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا گیا. تو دس از مینز اس کی جو ایکسپیکٹیشن جب ٹوٹیں گی, سائیکولوجیکل کانٹریکٹ جو ہے بریک ہوگا, وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا. جب ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا تو اسے ایک فورم چاہیے جہاں پہ اپنی آواز اٹھائے, اپنی جو گریونسز ہے وہ اٹھائے. تو اس وجہ سے وہ جوائن کرتا ہے, کیونکہ یونین جو ہے کہ اسٹرینتھ ہوتی ہے جب کلیکٹیولی جو وہ ورکر ایک فورم پہ آتے ہیں تو ان کی جو وائس میں ہوتی ہے زیادہ وزن ہوتا ہے, اور ان کی بات مینجمنٹ سننے پہ مجبور ہوتی ہے, رادر کہ اگر کوئی انڈیویجول ایفرٹ کرے, بات کرے, تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو اپنی بات منوانا. لیک آف پاور, بیسیکلی دس پاور جو ہے نا اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے انڈسٹری میں, امپلائر کے پاس جیسے ہم بات کر چکے ہیں بار بار کہ اس کے بعد ریسورسز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہوتے ہیں امپلائمنٹ دینا اس نے ہوتی ہے, اور اسی نے سیلریز دینی ہوتی ہیں, سیٹ کرنی ہوتی ہیں, اسی نے پروڈکشن فیسلٹیز ارینج کرنی ہوتی ہیں, بینیفٹس دینے ہوتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیف انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے. اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ پلانٹ کو بند کر دے یا پروڈکشن کو جو ہے اس کو فار ٹائم بینگ ڈکلائن کر دے یا کسی یونٹ کو بند کر دے. تو پاور اسٹرکچر کے بیلنس کے لیے جو ہے ورکرز جو ہے وہ یونین جوائن کرتے ہیں تاکہ وہ ایک کلیکٹیو فورم پہ آئیں, جس کی وجہ سے ان کی بارگیننگ پوزیشن اچھی ہو, ان کی پاور جو ہے انکریز ہو. یونین انسٹرومنٹیلٹی, اس میں یہ ہے کہ یونینز جو ہیں بیسیکلی کافی افیکٹو ہے نیگوسیشن کرنے میں. یونین نمبر 4 سے یونین انسٹرومنٹیلٹی سے, یونین انسٹرومنٹیلٹی, اگر امپلائی جو ہیں وہ پرسیو کرتے ہیں کہ جو یونین ہے وہ ان کی جو ہے ڈسسیٹسفیکشن کو ریموو کر سکتی ہیں, اور یونین میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ان کے جو رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں, ان کی ڈیمانڈس کو پورا کروا سکتی ہے, وہ مینز یونین کافی انسٹرومنٹل ہے, اس کی جو ہے کافی افیکٹو ہے یونین جو ہے, تو پھر امپلائی جو ہیں اس یونین کو جوائن کریں گے. وہ بیسیکلی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے کہ اگر یونین کو میں جوائن کرتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا, میری ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ کیسے امپروو ہوں گی, میری ویج ڈیمانڈز کیسے پوری ہوں گی. اگر کافی افیکٹو ہے, اس کو پرسیو کرتا ہے کہ یونین کو جوائن کرنے سے اسے فائدہ ہوگا, اس کی جو ڈیمانڈز ہیں, اس کی جو بات ہے اس میں وزن آئے گا, تو وہ یونین جوائن کرے گا. اور یہ بھی دیکھے گا کہ جب میں یونین جوائن کروں گا تو مجھے کیا تھریٹ ہے, میرے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے, میرے کولیگز ہیں یا سپروائزر میرے خلاف کیا سوچیں گے یا میرے خلاف کیسا ان کا بیہیویئر ہوگا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بینیفٹ زیادہ ہے یونین جوائن کرنے کا, اسے فائدہ ہوگا, یونین انسٹرومنٹل ہے, یونین کافی جو ہے پاورفل ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کے بعد یونین جوائن کر لے گا.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو یونینائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ انڈیویجول فیکٹرز ہیں جو پرسنالٹی ریلیٹڈ فیکٹر ہیں. اس میں پرسنالٹی ہوتی ہے ہر انڈیویجول کی اپنی، اور اسی طرح اس کے انٹرسٹ اور پریفرنسز ہوتے ہیں. پھر وہ جب جاب میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے expectations that work will fulfill personality, interest and preferences. Employment contact اور psychological contact، وہ پھر اس کی ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جب جاب میں آتا ہے based on his personality, interest اور preferences کی بیسس پہ. وہ دیکھتا ہے کہ جو ورک ہیں وہ اس کی یہ ڈیزائرز ہیں، مینس امپلائمنٹ کانٹیکٹ اور سائیکولوجیکل کانٹیکٹ ہے جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ پوری ہوں گی. پھر وہ آتا ہے اور انہیں ورک سچویشن میں آتا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے جب کہ اس کے جو ہیں سیٹسفائیڈ ہے یا ڈس سیٹسفائیڈ ہے ورک سے. تو اس میں یہ ہے کہ ورک سچویشنز کو کمپیئر کرتا ہے اپنی ایکسپیکٹیشن سے، پرسیپشن سے، جو اس کے انٹرسٹ ہے، پرسنالٹی ہے اور پریفرنسز ہیں جو امپلائمنٹ کانٹیکٹ میں لکھا ہوا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اس نے سائیکولوجیکل کانٹیکٹ کا ہے امپلائر کے ساتھ. اس کی بیسس پہ وہ ایویلویٹ کرتا ہے ورک سچویشن کو. اگر وہ ورک سچویشن سے ڈس سیٹسفائیڈ ہو اور اس کے سائیکولوجیکل کانٹیکٹ اور امپلائمنٹ کانٹیکٹ پورے نہ ہو رہے ہوں، اس کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جائے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یا کسی طرح میں نیگوشیٹ کروں انڈیویجولی اور اپنے گریونسز کسی پراپر فورم پہ اپنے سپروائزر سے یا مینجمنٹ میں جو بھی ہے اس سے بات کروں اور میں اپنے گریونسز پہنچاؤں کہ میرے یہ انٹرسٹ ہیں، میرے یہ رائٹس ہیں، میری یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو نہیں پوری ہو رہی. میں جب آیا تھا تو میرے یہ جو تھے سائیکولوجیکل کانٹیکٹ تھا، یہ امپلائمنٹ کانٹیکٹ تھا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، اور جو ورک کنڈیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، میں ڈس سیٹسفائیڈ ہوں، میری یہ جو پرابلمس ہیں یہ ریموو کی جائے. تو یہ ایک اگر ہو جاتی ہیں تو مینز امپلائز کی اگر ساری اس طرح انڈیویجول اس پہ ہو جاتی ہیں، جو اس کی جو ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہیں، اس کا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور ورک کنڈیشنز میں امپروومنٹ آتی ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو وہ یونین کی طرف نہیں لیڈ کرے گا. مگر اگر وہ اس کی وہ ڈسسیٹسفیکشن نہیں سالو ہوتی ڈسپائٹ کہ وہ مینجمنٹ سے نیگوشیٹ کرتا ہے انڈیویجولی اور وہ دیکھتا ہے کہ یونین کافی انسٹرومنٹل ہے، تو اس طرح وہ یونین جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے، یونین اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ جو فیکٹرز ہیں یونینائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں ادھر سے یونینز میں. تو جب دیکھتا ہے ورکر وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے، اس کی جو ہے انڈیویجول نیگوسیشن میں اس کے جو پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے اور یونین جو ہے کافی انسٹرومنٹل ہے، تو وہ پھر یونین جوائن کرے گا اور اس طرح یونینائزیشن ہوگی آرگنائزیشن میں. اسٹریٹجک چوائسز فار یونین. یونین کے لیے کیا اسٹریٹجک چوائسز؟ ایک ہے بریڈ اینڈ بٹر. دس از بیسیکلی دی موسٹ امپورٹنٹ جو ہے چوائس ہیں یونینز کے لیے. وہ اپنی ویج، اپنی جو ہے کمپنسیشن کے لیے بارگین کرتے ہیں، نیگوسیشن کرتے ہیں. یہ اکنامک فیکٹر ہیں، بریڈ اینڈ بٹر، کہ اتنی ان کی ارننگز ہوں کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں، ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہو. جیسے کہ آج کل انڈسٹریل ایج ہیں، ضروریات بہت بڑھ رہی ہیں انڈیویجولس کی، اور اسی طرح جو ہے جو اکنامک جو پریشر ہے ان پہ وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ضروریات ہیں زندگی کی، اکنامک جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو اس کے لیے جو مین ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ویج کی ہوتی ہے. دوسرا آبجیکٹو ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل پرپس کے لیے ٹو اچیو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز اور یا کسی پولیٹیکل پارٹیز کی ایسوسیشن کی وجہ سے وہ یونین بنائیں، اور وہ یونین جو ہوتی ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل جو ہے سسٹم ہو آرگنائزیشن کے اندر، اور وہ ایز اے فار پولیٹیکل گین کے لیے یونینز کو یوز کرتے ہیں. ایڈورسیئر اور ورسز کوآپریٹو رول. ایک چوائس یہ ہے یونین کے لیے کہ ان کا جو مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے رول کیسا ہوگا، ریلیشن شپ کیسا ہوگا. یا تو ایڈورسیئر ریلیشن شپ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ان کو ایز اے مینجمنٹ کو ایز اے وہ ہاسٹائل دیکھنا ہے، وہ سمجھنا ہے کہ وہ ان کے پروٹیکٹ جو ہے رائٹس کو نہیں کرے،
اور اسی طرح ان کے انٹرسٹ جو ہے ان کو وہ پورا نہیں کر رہے، تو وہ اس طرح کا ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ یونین کا ہوتا ہے مینجمنٹ کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ یونین سمجھے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے ہم نے کوآپریشن پہ بیس کرنا ہے، اور یہ بیسیکلی فورم ہے جس کے تحت ہم نے اپنے جو ہے مطالبات منوانے ہیں، اور ہم نے کمیونیکیشن افیکٹو وے میں کرنی ہے اور کوآپریشن کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈسپیوٹ کی طرف ہی جانا ہے، اسٹرائکس کی طرف ہی جانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کانفلکٹ یا تھریٹ کے ذریعے اپنی بات منوانی ہے۔ تو یہ کوآپریٹو میں ہوتا ہے کہ بیسڈ آن نیگوسیشن، کوآپریشن، انڈرسٹینڈنگ کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، کمپرومائزز ہوں، اس کی بیسس پہ ریلیشن شپ ہو مینجمنٹ کے ساتھ۔ تھرڈ ون ہے یونین کا پرسپیکٹو تھا وہ یہ کہ جو مینجمنٹ کو ہمیشہ چیلنج کرنا ہے، ایڈورس اس کو دیکھنا ہے ریلیشن شپ کو، اور کوآپریشن میں بیسیکلی بیسڈ آن کوآپریشن اینڈ میوچل وہ ریلیشن شپ ہے، بینیفٹ ریلیشن شپ پہ بیس کرتا ہے۔ اور تھرڈ ایشوز ہیں ٹریڈیشنل ایشوز ورسز نیو سروسز۔ جو یونین کا رول ہے ٹریڈیشنلی وہ دیکھا جائے تو ایک طرح کی اسٹیریوٹائپ ایکٹیویٹیز ہے ان کی، ایک ہی طرح کی ڈیمانڈ، ایک ہی طرح کا پولیٹیکل جو ان کا ہے وہ جو ہے وے آف ورکنگ ہے۔ تو وہ اب جو ہے اکنامک ڈیمانڈز جو ہیں، پولیٹیکل اور سوشل چینجز آ رہی ہیں، تو یہ جو ہے فیکٹر جو ہے یونین کو دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی جو وہ آرگنائزیشن کے اندر جو ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں اب نئے ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے، اور ان کو کوپ اپ کرنا ہے پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک جو چینجز آ رہی ہیں اس کے ساتھ اپنے اسٹرکچر کو اور اپنی جو نیگوسیشن ٹیکٹکس ہیں ان کو اور اپنی جو ڈیمانڈز کا اس کو میچ کرنا ہے جو نئی چینجز آ رہی ہیں معاشرے میں، اور مگر کولیکٹیو جو ان کی جو پوزیشن ہے، بارگیننگ پوزیشن ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو یہ چیزیں اپنے جو ہے یونینز کی اپنے پالیسی میں، اپنے جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں یا ان کے جو ڈیمانڈز ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کو میچ کرنا ہے، نہ کہ صرف ٹریڈیشنلی جو ہیں ویج پہ بات کرنی ہے۔ اب اور بھی ایشوز ہیں سیفٹی کا، ہیلتھ کا جیسے ہیں، اور سوشل اور اکنامک ایشوز ایسے آ رہے ہیں، تو اب ان کے ان انٹرسٹ پہ بھی امپلائیز کی بات کرنی ہوگی یونین کو، جب بھی ان کی ایکسیپٹیبلٹی آرگنائزیشن میں برقرار رہے گی۔ کیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں یونین کی جو مینجمنٹ سے جب نیگوسیشن کرتے ہیں یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے؟ تو اس میں فرسٹ ہے آرگنائزنگ ڈرائیو۔ تو یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے یہ اٹ سیلف یونین بنانے کے لیے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہم یونین بنائیں گے، تو یہ جو ڈرائیونگ جو ہے آرگنائزیشن آف یونین اٹ سیلف از اے ٹیکٹک۔ تو بہت سے مینجمنٹ جو ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ یونین نہ بنے، اور ان کو پرومس کرتی ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ کی جائیں گی، اور اس میں جو بھی اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو فلفل کیا جائے گا۔ اور سیکنڈ جو ٹیکٹک ہیں وہ اسٹرائک ہیں، دس از ویری پاپولر۔ جب ان کو کوئی امپلائیز کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ جو ہیں پورے نہیں ہو رہے ہوتے، پروٹیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے، یا وائلیشن کر رہا ہوتا ہے امپلائر، ان کی ڈیمانڈز نہیں پوری کر رہے ہوتے، تو وہ پھر اسٹرائک کی جو ہے نیگوسیشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ڈیمانڈز نہیں پوری ہوتی تو وہ اسٹرائک کی طرف جاتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اسٹرائک کریں گے اور پروڈکشن بند کر دیں گے۔ تو ایک یہ ٹیکٹکس ہے اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کا جو موسٹلی یونینز یوز بھی کرتی ہیں۔ پولیٹیکل پیٹرنیج، تو یونینز جو ہوتی ہیں موسٹلی جو آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے، ایسوسیشن ہوتی ہے، جو پولیٹیکل جو پارٹیز بھی ہوتی ہیں ان یونینز کے ایشوز کو، جو ورکرز کے ایشوز کو ہیں ان کو پولیٹیکل گین کے لیے یوز کرتی ہیں۔ تو یونینز کیا کرتی ہیں کہ اپنے ڈیمانڈز یا انٹرسٹ کو منوانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی پیٹرنیج حاصل کرتی ہیں، ان پولیٹیکل لیڈرز کی جو ہے سپورٹ حاصل کرتی ہیں، اور اس میں پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل گین حاصل ہوتا ہے، تو اس کو وہ یونینز جو ہیں یوز کرتی ہیں پولیٹیکل انفلوئنس کو اپنے یہ مطالبات منوانے کے لیے۔ دین بلیک میل، ایٹ ٹائم یونینز بلیک میل کرتی ہیں ایٹ اے ویری کریٹیکل پوائنٹ ان ٹائم، کسی خاص وقت پہ وہ ایک مینجمنٹ کو، امپلائر کو دھمکی دیتی ہیں، کوئی تھریٹ دیتی ہیں کہ ہم فار ایگزامپل وہ پیک ڈیمانڈ سیزن ہے
اور پروڈکشن کنٹینیو رکھنا اور ڈیمانڈ میٹ کرنا امپلائر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کرٹیکل ٹائم پہ یونین کے جو امپلائیز ہیں وہ کہیں جی ہم اسٹرائک کریں گے, بلیک میل کریں انہیں, کہیں کہ ہم کام کرنا چھوڑیں تھوڑے عرصے کے لیے جب تک ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوگی. تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں جو یوز کرتے ہیں اپنے ڈیمانڈ کو منوانے کے لیے یونینز. یہ تو بات کی ہم نے اسٹریٹجک چوائسز کی کہ مینجمنٹ کے پاس کیا اسٹریٹجک چوائسیں یونین الاؤ کرنی ہے نہیں کرنی. اگر یونین فری رکھنا ہے تو کیا کیا اسٹیپس لینے ہوں گے کہ یونین فارم ہی نہ ہو سکے آرگنائزیشن میں. تو اس میں بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ فیئر پریکٹسز ہوں, ڈیمانڈ جو ہیں ان کی جائز ڈیمانڈ, لیگل ڈیمانڈ جو ہیں وہ پوری کی جائے ورکر کی, اور ورکنگ کنڈیشنز کو امپروو کیا جائے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے, اور تاکہ امپلائی سیٹسفائڈ ہوں گے, ان کی جو ہیں ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہوں گی تو وہ الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے یونین بنانے کا. اگر یونین پھر بنانا الاؤ کرنا ہے مینجمنٹ نے تو پھر اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس قسم کے ریلیشن شپ اس نے بنانے ہیں, کس قسم کے ریلیشن شپ اس کے ساتھ یونین کے ساتھ مینجمنٹ نے رکھنے ہیں, اور کون کون سی ڈیمانڈ ماننی ہے, کن ایشوز پہ بات کرنی ہے, یا کیا پروسیجر ہوگا ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کا. اس کے بعد ہم نے یونینز کی بات کی کہ امپلائیز جو ہیں یونینز کیوں جوائن کرتے ہیں. بیسیکلی پرپز یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ڈیمانڈز کو منوانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یونین انسٹرومنٹل ہے, یونین افیکٹو ہیں, وہ ان کے جو ہے مطالبات کو مینجمنٹ کے سامنے رکھ سکتی ہے, ان کی ڈیمانڈز کو پورا کروا سکتی ہیں, اور وہ ورکنگ کنڈیشن سے بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہیں. ان کی جو سائیکلوجیکل کانٹیکٹ اور جو امپلائمنٹ کانٹیکٹ ہے وہ سمجھتے ہیں امپلائی کہ وہ بریک ہو رہا ہے, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو امپلائر نے نہیں پوری کی ہوئی, تو وہ الٹیمیٹلی یونین کو جوائن کریں گے اور یونین اسٹرانگ ہوگی. اور ٹیکٹکس ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں یونین پولیٹیکل پیٹرنیج لیتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں, اور کوئی اپنے ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے پولیٹیکل انفلوئنس یوز کرتے ہیں, اور اسی طرح بلیک میلنگ ہے, ایٹ کریٹیکل پوائنٹ ان ٹائم کسی خاص وقت پہ کوئی تھریٹ دے دیتے ہیں مینجمنٹ کو کہ ہماری یہ بات مانیں ادروائز ہم اسٹرائک کر دیں گے, یا کوئی اور اس قسم کی مینجمنٹ کے بارے میں جو ویکنیسز ہیں اس کے اوپر بلیک میل کر کے اپنی بات منوائے. یا اسٹرائک جو موسٹ کامن وے ہے ٹیکٹکس ہیں یونین کا, وہ یہ ہے کہ جب نیگوسیشن کرتے ہیں ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر اسٹرائک کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ٹیکٹکس ٹو ریمین یونین فری. ہم نے بات کی تھی کہ مینجمنٹ اگر چاہتی ہے یونین فری رہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. یونین فری رہنے کے لیے سرٹن اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے مینجمنٹ کو تاکہ یونین بن نہ سکے. نمبر 1, اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے بٹوین مینجمنٹ اینڈ ورکرز اور مینجمنٹ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. جو ہے جب اوپن کمیونیکیشن ہوگی مینجمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کیا ڈیمانڈز ہیں, کیا نیڈس ہیں امپلائیز کی, کیا ورکنگ کنڈیشنز کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. اسی طرح امپلائیز کا بھی ورکرز کا بھی ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا, اور انہیں پتہ لگے گا کہ اگر ویج نہیں بڑھائی جا رہی تو مینجمنٹ کے یہ فائنینشیل پرابلمز ہیں یا یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری ڈیمانڈز نہیں پوری کر سک رہے, تو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے مینجمنٹ کی پرابلمز کو بھی. تو جتنی اچھی کمیونیکیشن ہوگی دونوں ورکرز اور امپلائرز ایک دوسرے کی جو ہے وہ پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو اس وجہ سے یونین بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. افیکٹو فرسٹ لائن سپروائزر, جو فرسٹ لائن سپروائزر ہوتا ہے جو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے سب آرڈینیٹس کے ٹاسک کو, کام کو, یا لیبر یا ورکر کے کام کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے, اس کا بڑا کریٹیکل رول ہے کہ وہ اس کی جو بھی ہیں امپلائیز کی جو بھی ہیں اس کی ورکنگ جو نیڈز ہیں, جو اس کی ڈیمانڈز ہیں, وہ اس کو دیکھے, وہ اس سے فیڈ بیک لے, اور پراپر اس کو جو ہے سپرویژن دے, اور اس کے ساتھ کاؤنسلنگ اس کی کرے ان کیس آف ڈس سیٹسفیکشن. تو یہ بھی ایک لائن مینیجرز, لائن سپروائزرز کا جو ہے بڑا کریٹیکل رول ہے یونین فری رکھنے میں آرگنائزیشن کو. افیکٹو پرسنل پلاننگ اینڈ سلیکشن. Effective personnel planning and selection is a very important to remain union free.
اس میں یہ ہے کہ پرسنل پلاننگ اور سلیکشن جو پروسیجر ہو اتنا افیکٹو ہو کہ دیکھا جائے کہ کن لوگوں کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، پراپر ایک فٹ ہو بٹوین جاب اینڈ پرسنالٹی، اور تاکہ جب جتنا اس کے کلچر کے ساتھ مکس کرے گا آرگنائزیشن کے امپلائی تو اتنا چانس کم ہے کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا. اسی طرح اس کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو اسکلز ہیں، اور اس کو میچ کریں اس کی سیلری کے ساتھ، ویجز کے ساتھ، تو اس کیس میں بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے نیڈز پوری ہو رہی ہیں، ہی سیٹسفائیڈ، تو سلیکشن جو پروسیس ہے کافی افیکٹو ہے، تو وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا یونین فری رہنے کے لیے. اب فار ایگزامپل آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جس کے اسکلس بہت زیادہ ہیں، ہی از ویری کمپیٹنٹ ایکسپیرینس، اور آپ اسے ایسی جاب کے لیے سلیکٹ کر لیں جہاں پہ ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں اس کے لیے اچھی نہ ہو، وہ اسے چیلنجنگ فیل نہ ہو، اس کی جو سیلری ہے کمپنسیٹ نہ کر رہی ہو، بینیفٹس جو ہیں اور آرگنائزیشن کے جو اس کی ایکسپیکٹیشن سے میچ نہ کر رہے ہوں. جب اس کی ایکسپیکٹیشن سے بینیفٹس میچ نہیں کریں گے تو وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا، اور یونین کی طرف یہ فیکٹرز لیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح افیکٹو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ان کو کیریئر کونسلنگ ہونی چاہیے، انہیں پراپر ٹریننگ ان کو ورکرز کو دینی چاہیے تاکہ ان کے جو اسکلز ہیں وہ انہانس ہو. جب ان کے اسکلز انکریز کریں گے تو وہ اپنی جاب بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح افیکٹو ریمونریشن، یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. جس طرح اوپن کمیونیکیشن ویری امپورٹنٹ ہے ٹو بلڈ ٹرسٹ بٹوین مینجمنٹ اینڈ ورکرز، اسی طرح افیکٹو ریمونریشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. افیکٹو ریمونریشن کا مطلب ہے کہ امپلائی جو ہے اپنی ریمونریشن جو ہے بینیفٹ جو آرگنائزیشن دے رہی ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے یونین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور موسٹلی جو یونینز ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ ویج کے متعلق ہی ہوتی ہیں، اور جو یونین بنتی بھی ہیں تو ان کا جو بیسک آبجیکٹو یہی ہوتا ہے جو ویج سے ریلیٹڈ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کروائی جائیں مینجمنٹ سے نیگوشیٹ کر کے. تو اگر افیکٹو ریمونریشن ہے، انڈیویجول سیٹسفائیڈ ہے اپنی سیلری سے، مینز ہی سیٹسفائیڈ امپلائی اینڈ موٹیویٹڈ، دین ہی ڈز ناٹ نیڈ ٹو جوائن یونینز اور فارم اینی یونین. اسی طرح افیکٹو پرسنل ریسرچ ہیں اور ہیلدی اینڈ سیف ورک انوائرمنٹ ہیں. مینز ہیلدی اینڈ سیف ورک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے تو اس کی ویل بینگ امپلائی کی ہوگی. اس میں اگر وہ ہیلدی ہے، ایموشنلی، فزیکلی اینڈ مینٹلی ہیلدی ہیں، اس کو ورک اسٹریس کم ہے، برن آؤٹ کم ہے، تو مینز وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی اور وہ ڈسسیٹسفائیڈ کم ہوگا، انجریز کم ہوں گی، ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہے. اگر ہیلتھ اینڈ سیف ورکنگ انوائرمنٹ ہے تو وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹوورڈز دی پروڈکٹیوٹی اینڈ سیٹسفیکشن آف امپلائی. تو اس کیس میں جو ہیں وہ فیل کریں گے کہ جو ان کی جو بیسک جو ہیلتھ اور سیفٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کے ہیں وہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ یونین نہیں بنائیں گے. اور دین افیکٹو امپلائر اینڈ امپلائی ریلیشن شپ، دس از بیسیکلی لنک ود دی اوپن کمیونیکیشن. تو اسی طرح جو ہے امپلائر کو امپلائیز کے ساتھ بڑے ہی کلوز اور افیکٹو ریلیشن شپ بنانے چاہیے، اور اسے ریئلائز کرنا چاہیے امپلائر کو، مینجمنٹ کو امپلائیز کے کہ وی آر ورکنگ فار یور انٹرسٹ، یو آر امپلائیز، you are part of this organization, you are contributing towards the productivity and profit of the organization. So believe on us کہ ہمارے پہ یقین کریں، ہم آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے. ہم کوئی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ایسی نہیں ہوں گی جس سے آپ ہرٹ ہوں. ہم آپ کے انٹرسٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اور ہم پورے کریں گے. آپ کی جو ویج ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری کی جائیں گی. تو اس طرح جب افیکٹو پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا امپلائرز اور امپلائی کے درمیان تو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ یونین نہ بنے. اور جب یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اگر کوئی پرابلم آ بھی جائے، کوئی کانفلکٹ ہو، کوئی ایشو ہو جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے اور یہ بڑے اسکیل پہ جا سکتا ہے کانفلکٹ، تو وہ شروع میں ہی اس کو ریزالو کر لیا جاتا ہے اور اس ایشو کو سیٹل کر لیا جاتا ہے. تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے یونین فری رہے. HR practices and unions. HR practices negate the existence of unions because of following reasons. جو HR ہے بیسیکلی HR practice کا کام یہ ہے. HR practices جو ہے مینلی وہ نگیٹ کرتی ہے کہ یونین بنے.
اگر یونین بنتی ہیں، ایگزسٹنس آف یونین ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ایچ آر پریکٹسز اور پالیسیز جو ہیں افیکٹو نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یونین بن رہی ہیں. تو جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیں، جو رسپانسیبل پرسن ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا، اس کا کام ہے کہ وہ ایسی اس کی فیئر ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہونی چاہیے کہ یونین نہ بنے. ریزن کیا ہے؟ ایچ آر سیک امپلائی ریلیشن شپ آن انڈیویجول بیسز. جو ایچ آر ہوتا ہے بیسیکلی جو وہ لیو کرتے ہیں نیگوسیشن انڈیویجول بیسس پہ کہ کسی کی پے سیٹ کرنی ہے، پرفارمنس اپریز کرنی ہے، تو دس از انڈیویجول جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے، ناٹ دی کلیکٹیو. کہ یہ یونین جو ہوتی ہے یہ کلیکٹیو بیسس پہ نا بارگین کرتی ہے، نیگوشیٹ کرتی ہے. مگر ایچ آر جو ہوتا ہے وہ نیگوسیشن کرتا ہے جب سیلری کی، کسی کے ساتھ سیلری سیٹ کرتے ہیں یا اس کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوتی ہے، تو وہ ان کا جو ایچ آر کی افیکٹونیس ہے وہ یہی ہے کہ وہ انڈیویجول بیسس پہ ہو، پرسن ٹو پرسن بیسس پہ پے سیٹ کی جائے یا پرفارمنس سیٹ کی جائے، پرفارمنس ایویلویٹ کی جائے. ایچ آر اٹیمپٹس فار سوشلائزیشن آف ورک فورس مین ہارمونی amongst workers and between management and workers, emphasize authority of management. ایچ آر کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے، اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ورک فورس کو سوشلائز کیا جائے، آرگنائزیشن کلچر کے ساتھ ان کو سوشلائز کیا جائے، جو مینجمنٹ کی جو بلیوز ہیں، نارمز ہیں، پریکٹسز ہیں، ان کو ورکر جو ہے ایکسیپٹ کریں اور ان کو فالو کریں. تو دیر شوڈ بی اے consistency between the workers and organization culture. ان کی جو پرسنالٹی اور کلچر آرگنائزیشن کا وہ میچ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اس کلچر کے ساتھ وہ مکس ہوں، اور وہی جو مینجمنٹ کا جو ہے بلیوز ہیں، جو وے آف ڈوئنگ بزنس ہیں، پریکٹسز ہیں، ان کو ورکرز ایکسیپٹ کر کے فالو کریں. اور مقصد ہے کہ مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان آپس میں ہارمنی ہونی چاہیے، ایک ہی لائن پہ سوچ رہے ہوں، اسی طرح ورکرز بھی آپس میں ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں، ان کے انٹرسٹ میچ کرنے چاہیے اور یہ میوچل کوآپریشن کی بیس پہ کام کریں. اور اتھارٹی آف مینجمنٹ کی ہے وہ بھی قائم رہنی چاہیے، جو مینجمنٹ کے جو رائٹس ہیں، جو ڈیسیجن پاور ہیں، جو اتھارٹی اس نے جو ایکسرسائز کرنی ہے اتھارٹی، وہ سکسیسفلی کر سکے اور لوگ اس کو اتھارٹی کو ایکسیپٹ بھی کریں. تو اگر یونین بنتی ہے تو مینز دیر از کہ گیپ کہ ایچ آر جو ہے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئی، سوشلائز نہیں کر سکی، اچھا ریلیشن شپ نہیں بنا سکی ورکرز کے درمیان اور ورکرز کا ٹاپ مینجمنٹ امپلائر کے درمیان. اور اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ جب یونین بنتی ہے تو اتھارٹی جو ہوتی ہے مینجمنٹ کی کمپرومائز بھی ہو جاتی ہے. ٹریننگ پروگرامز اٹیمپٹس ٹو برنگ لائلٹی اینڈ پرو مینجمنٹ ایٹیچیوڈ. جو ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے ایچ آر کا ون آف دی مین فنکشن وہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف امپلائی. ٹریننگ کی جاتی ہے کہ وہ امپلائی جو ہیں اپنا کام بہتر انداز سے کر سکے، اس کے اسکلز، اس کی جو ہے کوالیفیکیشن انہانس کی جائے، اس کی ایکسپرٹیز انہانس کی جائیں اور اپنا کام وہ بہتر طریقے سے کر سکے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لائلٹی کریٹ کی جائے آرگنائزیشن کی طرف امپلائی کی، اور امپلائر نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے. تو اور اسی طرح وہ مینس پرو مینجمنٹ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ٹریننگ کا ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے. اور اگر یونین جبکہ اگینسٹ اس کے وہ اس کو لائلٹی اور پرو مینجمنٹ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا، جبکہ یونین جو ہوتی ہے مینجمنٹ کو ایک الگ سیپریٹ وہ انٹرسٹ گروپ دیکھتی ہے اور اپنے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو ایک الگ انٹرسٹ گروپ دیکھتی ہے. تو اس طرح جو پرو مینجمنٹ ایٹیچیوڈ کی ایفرٹس ہیں تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایچ آر کی، اگر یونین بن جائے تو مینز وہ اپنی جو ہے اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی. ٹیم بیس ورک انوائرمنٹ، جیسے کہ ابھی میں نے بات کی کہ جو ہے اٹس ٹیم ورک. ایچ آر جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو پرفارمنس ہے، وہ ٹیم ورک پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مینجمنٹ کے درمیان، ورکرز کے درمیان آپس میں کوآپریشن ہو، ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے ورچوئل ٹیم کا کانسیپٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ورچوئل ٹیمز کا کانسیپٹ آیا. اسی طرح پروجیکٹ بیسڈ جو ہیں وہ ٹیمز بنتی ہیں، کمپلیمنٹری سکلز کے لوگ آپس میں مل کے ایک پروجیکٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ایک آبجیکٹو کامن گول ہوتا ہے، شیئرڈ ویژن ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرتے ہیں. مگر جب یونین بنتی ہیں تو مینز ٹیم بیسڈ ورک انوائرمنٹ ہے وہ آرگنائزیشن میں
نہیں ہوگا. مینجمنٹ اور یونین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو کے اپنی ڈیمانڈز منوا رہی ہوں گی, تو مینز دیر وڈ بی جو ٹیم بیسڈ ورک انوائرمنٹ ہے وہ جو آبجیکٹیو ہے وہ ایچ آر نہیں پورا کر پا رہی. میرٹ بیسڈ سلیکشن اینڈ پروموشنز, ایچ آر کا کام ہے ٹو میک انشور کہ جو سلیکشنز ہیں اور جو پروموشن ہیں وہ میرٹ بیس ہوں, پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو اس میں جو ہے پھر جو ہے پروموشنز ہوں, اور اس میں جو ہے مینجمنٹ کی جو ہے ڈسکریشن ہو کہ وہ کس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے, کس کو سلیکٹ کرنا چاہتی ہے. اگر یونینز بنتی ہیں تو الٹیمیٹلی ان کی جو ورکر اسکیم جو ہے بارگیننگ پاور ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. تو اس کیس میں یہ ہے کہ جو پروموشنز ہیں وہ یونین سمجھتی ہے کہ آؤٹ آف دی وے کی گئی ہیں یا سینیورٹی بیس نہیں ہے, تو وہ پھر ریزسٹ کریں گی اور پھر وہ یونین ٹیکٹکس یوز کرتے ہوئے اپنے مطالبات منوائیں گی. اور اسی طرح وہ سلیکشن دیکھیں گے کہ وہ کن لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے یونین تو مے بی وہ پولیٹیکل انفلوئنس یوز کریں کہ کن ورکرز کو رکھنا ہے. اس میں یہ کہ پھر یونین کی ایٹ ٹائم اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ مینجمنٹ کو میرٹ کو بھی فورگو کرنا پڑتا ہے اور ان کی کچھ ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہیں ٹورڈز سلیکشن کے سلیکشن کن لوگوں کی کرنی ہے. ان کے مطالبات کو دیکھا جاتا ہے یونین کو سلیکشن کرتے ہوئے, پروموشن کرتے ہوئے. تو اس سے جو میرٹ بیس سلیکشن اور پروموشن ہے جو ہے یونین بننے کی وجہ سے جو اس کا وہ آبجیکٹو ہے ایچ آر کا وہ پورا نہیں ہوتا. ان نٹ شیل جو ایچ آر پریکٹسز ہیں بیسیکلی وہ ان کا کام یہی ہے کہ امپلائیز سیٹسفائیڈ ہوں. ایچ آر کی افیکٹونیس اسی میں ہے کہ امپلائیز کی کم سے کم جو ہے ان میٹ ڈیمانڈس ہوں اور جو ان کے رائٹس ہیں انٹرسٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو مینز جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونین نہ بننا ایچ آر کی افیکٹونیس ہے کہ ایچ آر اپنا رول اچھا پلے کری. اگر یونین فارم ہوتی ہے تو although کہ اٹس رائٹ آف امپلائیز ٹو فارم یونین اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, مگر یہ ایک طرح سے ایچ آر کی جو ہے فیلئر بھی کہا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ ایچ آر کی ویکنیسز ہیں یا ایچ آر کی جو پالیسیز ہیں اور پریکٹسز ہیں وہ اتنی پرو امپلائیز یا فیئر نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے امپلائیز نے یونین بنائی, انہیں فیل ہوا کہ یونین بنائیں اور یونینز کے تھرو اپنی جو ہے ڈیمانڈز کو پورا کروائیں اور نیگوشیٹ کریں مینجمنٹ سے. تو بیسک جو فلسفی ہے ایچ آر کی یونین بننے کی اس وجہ سے وہ چیلنج ہوتی ہے. بیسک فلسفی ہم نے کیا دیکھا کہ پرو مینجمنٹ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرے ورکرز میں, ٹیم بیس ورک انوائرمنٹ ڈیولپ کرے, اور جو مینجمنٹ کی اتھارٹی ہے ان ریکروٹمنٹ سلیکشن پروموشن سیٹنگ سیلری اور اسی طرح ٹرمینیشن وہ اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو اپنا مینیج کرے اور اس کی اتھارٹی کو جو ہے ریٹ کو قائم کرے. مینجمنٹ کی جو مینجمنٹ کی اتھارٹی ہے وہ اس کو سارے ایکسیپٹ کریں امپلائیز اور وہ مینجمنٹ جو ہے اپنی اتھارٹی پوری ایکسرسائز کر سکے. اور اسی طرح ٹیم بیس ورک انوائرمنٹ ہے. تو یہ جو فلسفی ہے ایچ آر کی یہ یونین جو بن جائے تو مینز اس فلسفیز جو ہیں یہ جو ان کے مین آبجیکٹیوز ہیں ایچ آر کے وہ چیلنج ہوتے ہیں. ناؤ وی سمرائز ٹوڈے لیکچر. وی ڈسکس ٹریڈ یونینز. ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریڈ یونینز کیا ہیں. یہ یونین از بیسیکلی گروپ آف پیپل جو کلیکٹیولی اپنے جو ہے اپنے جو انٹرسٹ ہے یا رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اپنی ڈیمانڈ کو منوانے کے لیے یونینز بنتی ہیں جو کلیکٹیو بارگیننگ کرتی ہیں, نیگوسیشن کرتی ہیں مینجمنٹ سے. اگر امپلائیز ایسوسیشن ہے اسی طرح امپلائیز کی اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے جو ہے گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو کلیکٹیو جو ایفرٹ کر کے اپنے ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے ایک جو ہے
پلیٹ فارم بناتے ہیں. اسی طرح وائی امپلائز جوائنس یونین، جو امپلائی جو یونین جوائن کرتے ہیں ان کے پیچھے جو فیکٹر ہوتا ہے، مین فیکٹر یہی ہے کہ ان کو ویج سے ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے، ان کو ورک کنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتی، یا امپلائمنٹ کانٹیکٹ یا سائیکلوجیکل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے، جو ورکر کا ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں مینجمنٹ سے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ جو ہے یونین جو ہے امپلائز یونین جوائن کرتے ہیں، یونین کی طرف جاتے ہیں، یونینائزیشن بڑھتی ہیں آرگنائزیشن میں، کیونکہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں ورکنگ کنڈیشن سے اور اپنے جو ہے امپلائمنٹ اسٹرکچر سے اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے، جو سبب بنتی ہیں امپلائز کا کہ وہ یونین جوائن کریں. اور اسی طرح ہم نے ڈیٹیل میں بات کی فیکٹرز لیڈنگ ٹو یونینائزیشنز، اور یونین ٹیکٹکس کی ہم نے بات کی. یونین ٹیکٹکس کیا یوز کرتی ہیں نیگوشیٹ کرتے ہوئے مینجمنٹ سے؟ یونین موسٹلی پولیٹیکل انفلوئنس یوز کرتی ہیں، بلیک میلنگ یوز کر سکتی ہیں، اور جو موسٹ کامن ہے وہ ان کا جو ہے اسٹرائک ہے، وہ اس کا تھریٹ دے کے اور اپنی اور یا ایکسرسائز کر کے پریکٹیکلی یہ آپشن اسٹرائک والا اپنے ڈیمانڈس کو منواتی ہیں. اور اسی طرح آرگنائزیشن کا بھی کام ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یونین فری رہیں تو انہیں کیا جو ہے ٹیکٹکس یوز کرنے چاہیے. تو اس کے لیے جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور اس میں جو فرسٹ لائن مینیجر ہے جو ایکچولی سپروائز کر رہا ہے ورکر کو، اس کا ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے، وہ پراپر ان ٹائم اس کی دیکھے کہ اس کی کیا نیڈس ہیں، کیا ڈیمانڈس ہیں، کیا ورکنگ کنڈیشن ہے، کیا سیٹسفیکشن لیول ہے. اسی طرح جو ہے ریمونریشن جو ہے وہ جو ہے اپنا ایسے میچ کرنا چاہیے اس کے اسکلز کے، اس کی ایکسپیکٹیشن سے، کہ وہ اسے کم سے کم ڈسسیٹسفیکشن ہو اپنی ویجز سے، اور مارکیٹ بیس سیلریز بھی ہو. اسی وجہ سے یہ کانسیپٹ ہیں کہ جو کمپیٹیٹیو سیلریز ہوں تاکہ امپلائز کی جو ہے ڈسسیٹسفیکشن نہ ہو. نارملی جو امپلائی کو ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے ان میں ایک ویج فیکٹر بھی ہے، اکنامک فیکٹر ہے جو لیڈ کرتا ہے ڈسسیٹسفیکشن کی طرف. اسی طرح جو ہے اوپن کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ایک یہ ہے کہ امپلائر اور امپلائز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے وہ میوچل ٹرسٹ پہ بیس کرنا چاہیے، اور دیر شوڈ بی اے اسٹرانگ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین امپلائر اینڈ امپلائز. تو اگر ان میں آپس میں ریلیشن شپ بیس کرے گا میوچل ٹرسٹ پہ، کوآپریشن پہ، تو اس کیس میں یونین بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جو ڈسپیوٹس ہیں، جو کانفلکٹس ہیں وہ ایمیکیبلی اور مل بیٹھ کے انڈیویجولی طے کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں امپلائی کو بھی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ کیا پرابلم ہے امپلائر کی جو ہمارے مطالبات نہیں پوری کر سکتی، مے بی فائنینشیل کانسٹرینٹس ہیں، کیا پرابلمس ہیں. اسی طرح جو مینجمنٹ ہے وہ امپلائز کو شو کر سکتی ہے کہ ہم آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے یہ پرابلمس ہیں، ہم جو آپ کا جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈس ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے. اور جو آپ کی جو لائلٹی ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے بیسیکلی کنٹریبیوٹ کریے ٹورڈز آرگنائزیشنل پروفٹ اینڈ پرفارمنس. تو اس طرح آپس میں جو ریلیشن شپ ہوگا پازیٹیو جو نوٹس پہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے یونینز جو ہیں نہیں بنیں گی آرگنائزیشن میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا لاسٹ کپل آف لیکچرز میں، ہم نے بات کی انڈسٹریل ریلیشنز کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون کون سے انڈسٹریل ریلیشنز میں جو ہیں مین پلیئرز ہیں. اس کے بعد ہم نے یونینز پہ بات کی ہے کہ یونین کیا ہیں، یونین کسے کہتے ہیں، اور یونین کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، یونین کے ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں، اور کیا کیا فیکٹرز ہیں جو یونین کی طرف لے کے جاتے ہیں آرگنائزیشن میں، اور یونین جو ہے فری رہنے کے لیے آرگنائزیشن کو کیا ٹیکٹکس یوز کرنے چاہیے. تو اس کے بعد ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز دیکھی کہ جو ایچ آر کی جو فلسفی ہے اس کی، اور جو ایچ آر کے آبجیکٹیوز ہیں بیسیکلی وہ اگر یونین بنے تو مینز وہ چیلنج ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ایچ آر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ آرگنائزیشن کو یونین فری رکھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ
لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈسپیوٹ ریزولیوشنز پہ بات کریں گے کہ کانفلکٹ جب ہوتا ہے تو یونین اور مینجمنٹ کیسے ریزالو کرتے ہیں اپنے کانفلکٹ کو، کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں. کلیکٹیو بارگیننگ پہ ہم بات کریں گے، کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس پہ بات کریں گے. آئی ہوپ کہ دس از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. یقیناً آپ کو بڑا آج کا لیکچر اور اس سے پریویس لیکچر بڑا یہ اچھا لگا ہوگا، اور ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے ڈسپیوٹ ریزولیوشنز کو، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے لیبر جو لیجسلیشنز ہیں، لاز ہیں، اسپیسیفک لاز ہیں کانفلکٹ کے اوپر، انڈسٹری ریلیشن شپ کے اوپر. تو ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے آنے والے لیکچرز میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.